عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے براہ راست مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ دن ہے جمعہ کا، آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عشق رسول کا ایسا انداز کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور نشان منزل۔ اتباع سنت ایسی، جانثاری ایسی کہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ السلام نے جہاں پر جو بھی انداز اپنایا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ کو اپنے قدمین شریفین لگا کر وہاں پر نماز پڑھ کر ان مقامات کو برکت سے نوازا، ان مقامات سے بالخصوص برکت لینے والے صحابی رسول کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ دو ہستیاں ہیں، میں نے جو ابتدا میں گفتگو کی ہے، اس میں سے کچھ لائنز جو ہیں یہ ایک اور ہستی کے لیے ہیں، اور جو آخر میں نے کچھ بات کی ہے یہ کسی اور ہستی کے بارے میں ہے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع جو آپ کہہ سکتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مبارک ذات بالخصوص ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم آسمانی ہدایت کے درخشندہ ستارے اس عظیم صحابی رسول کا ذکر خیر بھی ضرور کریں گے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ اور اس عظیم صحابی رسول کا ذکر خیر بھی کریں گے جنہیں جنت میں ہر طرف سے مرحبا کہا جائے گا۔ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو ہر طرف سے خوش آمدید اور مرحبا کے نعرے گونج رہے ہوں گے۔ آج ہم ان کا ذکر خیر بھی کریں گے کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے ندا دی جائے گی۔ آج ہم ان کا ذکر خیر بھی کریں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے دروازے پر نور نظر آتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم ان کا ذکر خیر بھی کریں گے جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین ہم ان کا ذکر خیر بھی کریں گے جو یہ کہہ گے النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات ہے۔ آپ نے مدنی چینل پر خصوصی نشریات بھی دیکھیں کہ بلا نگران شورا دامت بکاتم القدسیہ کا بیان عالی شان بھی ہوا 22 جمادی الاخری کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم بھی برکت لینے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کریں گے۔ اور کیا ہی خوب بات کہی اور درست کہی کہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ ذکر صدیق اکبر بھی ہوگا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کے حوالے سے بھی ہم مدنی پھول سلسلے کے اندر شامل رکھیں گے۔ اور حصول برکت جسے کہتے ہیں تبرک،
ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں کے تبرک. تبرک کا معنی اگر آپ دیکھیں اس کو ڈکشنری کے اندر تو آپ کو اس کا معنی مل جائے گا برکت حاصل کرنا. آسان سا اور میں نے آپ کو معنی والا جو ہے نا وہ آسان معنی اس کا بتایا ہے. اور گرامیٹیکل اس کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم ابھی نہیں جا رہے, آگے بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس ٹائم میں ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ صبح صبح اتنی مشکل باتیں بتا دیتے ہیں ابتدا میں ہی. تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ آسان کرنے کا جو ہے نا وہ سلسلہ کار بھی رہے, اور مشکل کے بعد ویسے آسانی ہے, یہ بھی ایک بات ہے. اور اس کو ایک اور انداز میں بھی لیا جا سکتا ہے. آپ جو کبھی بات بیان ہوتی ہے ابتدا میں ہی, بعض اوقات کبھی کوئی ایسی بات بیان ہو جاتی ہے کہ جو بالخصوص جسے یوں کہیں آپ ایک علم کی شاخ سے تعلق رکھتی ہے, تو ہمارا وہ علم سیکھنے کا بھی دل کے اندر ایک ذوق اور شوق ہونا چاہیے. میں نہیں سیکھ سکا, چلے میرا بچہ سیکھ جائے, میرا بیٹا سیکھ جائے, میرا پوتا سیکھ جائے, میری بیٹی سیکھ جائے, آگے میری پوتی سیکھ جائے. تو جامعۃ المدینہ خدمت کے لیے حاضر ہے الحمدللہ, اس سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. اللہ پاک سلامتیاں عطا فرمائے. عبدالخلیل بھائی ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے تلاوت بھی سنیں گے اور نعت شریف بھی سنیں گے, اور آپ کی گھریلو علاج کے حوالے سے جو کالز ہوتی ہیں ان کو بھی شامل کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ مدی گلدستے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی رضا پانے کے لیے, ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے. محبت صحابہ اور اہل بیت سے آپ کا دل جھومتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا ہے. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تلاوت قرآن کریم کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے, دو زانوں بیٹھیے, اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. آیات مبارکہ سن کر مجھے اصحاب کہف کا وہ قول یاد آ گیا جس میں انہوں نے بادشاہ دقیانوس سے یہ کہا تھا کہ انا لنا الہن، اے بادشاہ ہمارا ایک خدا ہے. انا لنا الہن، بادشاہ ہمارا، یاد رکھ ہے بادشاہ ہمارا ایک خدا ہے. وعظمتہ ملء السماوات والارض، اور اس رب کی عظمت، اس کی قدرت کے نظاروں سے زمین و آسمان بھرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اس کی صنعت اور اس کی نعمتوں میں بندہ جو ہے وہ غور کرے. اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کچھ بنایا ہے. آج مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے اس اسٹوڈیو مدینہ ہال میں میری ایک چیز پر نظر پڑی ہے اور توجہ گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کا ذہن بنا ہے کہ کیا مبارک ذات ہے، کیسی قدرت والی ذات ہے ہمارے رب تبارک و تعالی کی. یہ میں نے آج جس چیز پہ میرا ذہن گیا ہے یہ کیا ہے، یہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا. یہ کسی زمانے میں ہم نے پریکٹیکل بھی اس کا پڑھا تھا، لیکن وہ تو ظاہر سی بات ہے جب زمانہ بعد کا ہوتا ہے نا کہ وہ چیز ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کچھ چیزیں ہوتے ہوئے بھی انویزیبل ہو جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدنی ماحول کو سلامت رکھے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات بابرکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے کہ جو ہماری نگاہوں سے غفلت کے جو پردے ہیں ان کو دور فرما رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سینوں کو معمور فرما رہے ہیں. اللہ ہمیں ان کے دامن کرم سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج ایک جو ہے نا وہ نئے جسے یوں کہیں نئی ڈائمنشن پر غور ہوا ہے اور توجہ گئی ہے، یوں کہہ لیں آپ. اللہ پاک کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے یہ چیز بھی نصیب ہوتی ہے. اور یہ کیا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا، لیکن یہ پریکٹیکل کے ساتھ بتاؤں گا. آپ پریکٹیکل بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو بھی کریں گے اور مل کر اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں گے. کیا ہی خوب ذات ہے، اور وہ صرف ایسا کام رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. بھارت چلیں آگے بڑھتے ہیں، شامل کرتے ہیں تجسس. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں منچ پر بھی تجسس پایا جا رہا ہے. اتنے تجسس والی بات ویسے ہے نہیں ہے، لیکن آگے چل کے انشاءاللہ برل آپ دیکھیں گے تو یہ میں ضرور کہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ جب میں آپ کو اس کو پریکٹیکل بھی دکھاؤں گا اور پھر اس کے ساتھ جب ہم بات بھی کریں گے تو آپ واقعی اس کو ایک فیل کریں گے اور فرحت فیل کریں گے انشاءاللہ کہ کیا بات ہے. اور آپ کہہ اٹھیں گے انشاءاللہ لک الحمد یا اللہ، تمام تعریفیں مولا تیرے لیے ہی ہیں. سبحان اللہ. تو بہرحال کچھ انتظار بھی کریں. آئیے ابھی نادر صلی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منچ والے پریشان نہ ہوں، ان کو میں انشاءاللہ آف ایئر بتا دوں گا. ابھی خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ناشید سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے مل کر آئیے کلام میں شامل ہوتے ہیں. میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے. اور آج کل حاضری مدینہ سے متعلق چل مدینہ کی بھی دھوم دھام ہے. اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے مرشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. آئیے مل کر اس کلام کے کچھ اشعار پڑھتے ہیں. مل کر درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے ہم کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، ساڈے ول پیاریاں نگاہاں کدوں ہونیاں، دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیاں، آقا ڈاڈا ہاں غریب ہاں کول میرے زر نہیں، اٹھ کے میں کیویں آواں نال میرے پل نہیں، تساں وی تے ڈیرا میتھوں بڑی دور لا لیا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، لے چلے ہم کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے،
سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، ہم تیرا کہہ دیں گے آقا کو سلام، جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے ہم مدینے جائیں گے، اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، کیسے ہاشم کو بھلا قرار، قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو، چشم ترسو سے جگر شاہ مدینہ دے دو، چشم ترسو سے جگر شاہ مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، اپنا غم مجھ کو شاہ مدینہ دے دو، اپنا غم مجھ کو شاہ مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم، سنا ہے آخری لمحے گرا ہوتے ہیں انسان پر، لگا دینا سفینہ زندگی کا کے ساحل سے، وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم، وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم، ایک جھلک
مدینہ دے دو، ایک جھلک ہے میرے سلطان مدینہ دے دو، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب نظر کا وقت آئے دیدار عطا کرنا، ایک جھلک ہے میرے سلطان مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں موت مجھ کو دے دو، میرے سلطان مدینہ دے دو، مجھ کو دے دو، مجھ کو دے دو، میرے سلطان مدینہ دے دو، مجھ کو دے دو، میرے سلطان مدینہ دے دو، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، سگے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، سگے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے ہم کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا امیر سنت کا زبردست کلام، اور خلیل بھائی نے کیسے پیارے انداز میں پڑھا ہے۔ یہ تو واقعی مدنی چینل کے ناظرین، یہ ٹائم جو ہے یہ دعاؤں کا اور ایک التجاؤں کا، یوں بولیے کہ ایک ماحول ایک بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے، اور الحمدللہ حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، عاشقان رسول ماشاءاللہ جمع کروا رہے ہیں، اور یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز یہ 8:15 بجے ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اپروکسیمیٹلی 11 بجے تک یہاں پر بھی حج معاونت کے فارمز جو ہیں یہ لیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے، مجلس حج و عمرہ، یہ پورا ہمارا شعبہ ہے۔ تو حاجیوں کی فی سبیل اللہ جو گورنمنٹ حج اسکیم ہے اس کے حوالے سے معاونت کرنے کے لیے یہ ہماری مجلس بنی ہے، اور اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہے۔
آپ جو ہے مکتبۃ المدینہ سے اس کا فارم لے لیں، 3 روپے کا غالباً فارم ملتا ہے. بہرحال مکتبۃ المدینہ سے اس کا ایک فارم آپ نیچے سے لے لیں، 3 روپے کا فارم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی، شناختی کارڈ کی کاپیاں بھی، 2 شناختی کارڈ کی کاپیاں، 8 تصاویر، کم و بیش 8 تصاویر، 2 شناختی کارڈ کی کاپیاں، اور جو پاسپورٹ کا پہلا پیج ہوتا ہے اس کی 3 فوٹو کاپیاں، یہ آپ کو لے کر آنی ہے. یہ ڈاکیومنٹیشن ہے آپ کی، اور وہ فارم جمع کروانا ہے. یہاں پر فارم جو ہے آپ نے دے دینا ہے. تو یہاں سے مجلس پھر یہ پروسیس کر کے یہ فارم جو ہے وہ بینک میں بھیجے گی، اور بینک کی طرف سے پھر آپ کو کال آئے گی اور آپ وہاں پیسے جمع کروائیں گے. اور یوں آپ جو حج کی قرآن اندازی جن لوگوں میں ہوگی ان میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا. تو یہ بڑا ایک آسان سا طریقہ کار رکھا ہے الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ نے. اور مجلس حج و عمرہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے پورے پاکستان میں ہی ایکٹیو ہوتی ہے ان دنوں میں. اور میں چونکہ باب المدینہ میں ہوں الحمدللہ، کل دوسرا دن تھا، مجھے بھی الحمدللہ مجلس حج و عمرہ کے کاؤنٹر پہ بیٹھنے کی سعادت ملی. اور واقعی اچھی نیتیں بھی اگر بندہ ساتھ میں کرے تو اجر و ثواب کا خزانہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہاتھ آئے گا. تو یہ میں نے چاہا کہ فائدے کی بات ہے ہمارے باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی یہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ آپ پاکستان میں اب جہاں کہیں بھی ہیں، آپ جو ہے وہ ذمہ داران سے، دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ یہ جو آپ کی دعوت اسلامی فی سبیل اللہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک سروس دے رہی ہے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اور جب حج و عمرہ والے فارم جمع کر رہے تھے مجلس حج و عمرہ والے اسلامی بھائی، تو کیا ہی کسی عاشق رسول نے ایک بات کہی حاجیوں کو دیکھ کر، جو حاجی یوں بولنے عازمین کو دیکھ کر، عازمین جنہوں نے ارادہ کیا ہوتا ہے کہ آ جائے میرا نام، بڑی دیر ہو گئی ڈرتے کھڑا غلام، بڑی دیر ہو گئی. اللہ نصیب فرمائے حضور کی بارگاہ میں بھی التجا کریں، اور یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور آقا کریم کی بارگاہ میں ندا کریں تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے اور تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اس شعر کا مصداق بنیں گے تو جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے. تو انشاءاللہ آقا کریم کی بارگاہ میں عرضیں التجائیں بھی کریں گے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں بھی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اور پھر جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بادب حاضری نصیب فرمائے. مجلس حج عمرہ کے حوالے سے بھی تھوڑا آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہم انشاءاللہ عز و جل ذکر خیر کریں گے خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور حافظ صاحب ذکر صدیق اکبر ہو اور تعظیم مصطفیٰ کا بیان نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بڑی عظمت، شان اور بزرگی والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بلکہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کے بعد زمین پر بسنے والے لوگوں میں، انسانوں میں سب سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ رکھنے والی جو ہستی اور جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. جی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی. بے شمار فضائل ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ جو اجماع ہے امت کا کہ انبیاء و مرسلین کے بعد انسانوں میں سب سے بڑھ کر عظمت اور بزرگی اور رفعت، مقام اور مرتبے والی ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہی اتنا بڑا شرف اور اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نہیں کئی بار اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کا ان کے اعلان فرمایا. بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جنتی شخص کی
अतीकुम मिनन नार, इरशाद फरमाया जहन्नुम से आजाद करदा बंदे की जिसने जियारत करनी हो वो सिद्दीक अकबर की जियारत। और ये वो हैं जिनके मुतालिक अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, मौला सिद्दीक को जन्नत में मेरी रफाकत अता फरमा। और अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ने मुझे आके खबर दी, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इस दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो रफाकत और बाज हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक सीरत के वो लम्हात, आपकी जिंदगी के वो औकात हैं जिसके अंदर एक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जात है, दूसरे सिद्दीक अकबर हैं, तीसरा और कोई शख्स नहीं है। और कई कई दिन ये कैफियत नबी पाक अलैहिस्सलाम की ऐसी रफाकत की सिद्दीक अकबर को हासिल है। और उस वक्त कोई और शरीक नहीं है, ये इनका खासा गैर शामिला है। और फिर आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक विसाल के बाद भी क़ियामत तक जितना अरसा जो कुर्ब और जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मईयत इन्हें नसीब है वो किसी और के हिस्से में नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आज़मत और आपकी रिफ़अत को इस कदर बुलंद फरमाया है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हैं, और फिर आपकी अज़मत और आपकी रिफ़अत पर न सिर्फ सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान और बल्कि अहले बैत अतहार भी आपकी आज़मत और आपकी रिफ़अत को बयान करते हुए नजर आते हैं। सैयदुना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हो, या आपकी आले पाक में से हजरत इमाम जाफर सादिक हों या इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हों, सब के सब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला की आज़मत और रिफ़अत को बयान करते हैं। हजरत सैयदना इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह, बाज़ किताबों में हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये बात मनकूल है। कश्फुल गुमा में इमाम जाफर सादिक के हवाले से, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जब आपसे पूछा गया कि क्या तलवार के दस्ते को जिससे पकड़ा जाता है, क्या उसे मुरस्सा करना, उस पर हीरे जवाहरात का, सोने चांदी का काम करवाना ये जायज़ है, दुरुस्त है, तो हजरत सैयदना इमाम बाकिर और इमाम जाफर सादिक दोनों ने इरशाद फरमाया, यानी अलहदा-अलहदा जो रिवायात हैं इकट्ठी जिक्र कर रहा हूँ, इरशाद फरमाया कि हाँ जायज़ है। और दलील कहाँ से? इरशाद फरमाते हैं जायज़ कैसे? फरमाते हैं सिद्दीक अकबर ने ऐसा ही किया था। तो एक शख्स मौजूद था, उसने कहा कि क्या आप उन्हें सिद्दीक कहते हैं? तो आपने इतनी बार सिद्दीक फरमाया कि सांस जो है वो टूट गया आपका, बार बार कहते रहे। फरमाते हाँ वो सिद्दीक हैं, हाँ वो सिद्दीक हैं, हाँ वो सिद्दीक हैं, हाँ वो सिद्दीक हैं। और फरमाया जो उन्हें सिद्दीक न माने अल्लाह तबारक व तआला उसके ईमान का एतबार नहीं फरमाता। ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की आज़मत और रिफ़अत और शान है जिसे अहले बैत अतहार ने भी तस्लीम बयान किया है। क्यों? ये जानते थे कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अज़मतें और रिफ़अतें अता फरमाई हैं, अज़मत और रिफ़अत इसी में है कि उसकी अज़मत और रिफ़अत का इकरार करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं, ये अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में इनका वो मकाम व मर्तबा है, दुनिया में भी इनका नाम लेने से मुश्किलें टलती हैं और आखिरत में भी टलेंगी। शरह सुदूर में इमाम सियूती रहमतुल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स को इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और उससे पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, तेरे साथ क्या मामला हुआ? उसने कहा कि मेरी बख्शिश हो गई। मुनकर नकीर से कैसे सवालात में छुटकारा मिला? तो उसने कहा कि जब मुनकर नकीर ने मुझसे सवाल किया तो मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें सिद्दीक अकबर और फारूक आजम का वास्ता देता हूं, मुझे छोड़ दो। फरमाते हैं कि मेरा ये कहना था, उन्होंने कहा बैक ज़बान इतनी बड़ी हस्तियों का वसीला हमें दे रहा है, उन दोनों ने मुझे वैसे ही छोड़ा और वापस चले गए। अल्लाह फरमाया यूं अल्लाह तबारक तआला ने मुझे मुनकर नकीर के इस मामले में कामयाबी अता फरमाई। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी आज़मत, इनकी रिफ़अत को यूं बयान फरमाया, और जो गारे सौर में इन पर जो फजल, जो करम अल्लाह तबारक तआला की इनायात हुई, वो तो आपकी सीरत का वो रोशन और वो दरख्शंदा बाब है कि जिसके मुतालिक जो अपनी मिसाल आप है। और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान उस पर कैसा, आप देखें सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी
جلیل القدر صاحب بھی وہ حسرت کیا کرتے تھے کہ کاش میری ساری عمر کی نیکیاں لے لی جائیں اور صدیق اکبر کی وہ اس ایک رات والی نیکی مجھے اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان صدیق اکبر اللہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت مقام ہے اور کیا ہی زبردست مرتبہ ہے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، ایک تشہیری مدنی ملسہ بھی آپ کو دکھانا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات پر. انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی راشد بھائی سے لینے ہیں، بالخصوص تعظیم مصطفیٰ اور صدیق اکبر. یہ انشاءاللہ ہم یہ مضمون راشد بھائی سنیں گے. ابھی بہرحال آپ کو تشہیری مدنی ملسہ دکھاتے ہیں. جی. عرب کی چلچلاتی دھوپ اور صحرا کی گرمی، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، ایک وارستگی کا عالم، ایک جانثاری کی داستان. ایسے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا فرمایا اور صدیق اکبر نے کیا عرض کی؟ غار ثور میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھا؟ عاشق اکبر نے بچپن میں ایسا کیا کیا کہ لوگ دیکھتے رہ گئے؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے مطالعہ کیجئے رسالہ عاشق اکبر. یہ رسالہ اور مکتبۃ المدینہ کی دیگر کتب و رسائل گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے یا ان نمبرز پر رابطہ کیجئے. مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ، مدینہ. ماشاءاللہ بڑا زبردست رسالہ ہے عاشق اکبر. ضرور مطالعہ کریں، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اور جتنے میں نے یہ لنکس دیے ہیں اس تشہیری مدنی گلدستے کے اندر، ان سارے لنکس کے حوالے سے، ان ساری باتوں کے حوالے سے تفصیلی معلومات انشاءاللہ آپ کو اس رسالے کے اندر ملے گی. اور یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیجئے، حاصل کیجئے. اور دعوت اسلامی نے اس کو اور بھی آسان کیا ہے، آپ ویب سائٹ سے جا کر بھی اس رسالے کو حاصل کر سکتے ہیں. چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف. جی راشد بھائی، تعظیم مصطفیٰ اور صدیق اکبر. جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. امام اہل سنت کے اشعار سے میں گفتگو کی ابتدا کروں گا. امام اہل سنت فرماتے ہیں: سایہ مصطفیٰ مایہ استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقی، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اور امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر یہ اولیاء کا قول ذکر کیا کہ ساری کائنات میں سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی مرید نہیں. یعنی یہ پیر بھی لاجواب ہیں اور مرید بھی لاجواب ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو بہت سارے آپ کی سیرت کے پہلو ہیں، لیکن ایک نمایاں پہلو جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ساری امت کے لیے لائق تقلید ہے، اور آپ نے ایمان کا اور نجات کا فلسفہ اپنی سیرت اور اپنے انداز کے ساتھ ساری امت کے لیے واضح فرمایا. وہ یہ ہے کہ مختلف مواقع پر تعظیم مصطفیٰ کا جو معاملہ ہے وہ تو ایمان کے ساتھ ساتھ ہی ہے. ایمان تعظیم مصطفیٰ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کے مختلف طرح کے انداز ملتے ہیں اور طرح طرح سے ہر معاملے میں انہوں نے محبوب علیہ السلام کی تعظیم کو مقدم رکھا. لیکن بالخصوص وہ عمل جو ایمان کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی کہ نماز ہے، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال بعد الایمان، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ نماز ہے. وہ بخاری شریف میں پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی غیر موجودگی میں جب آپ سے امامت کے لیے کہا گیا تو آپ امامت کے مصلی پر آئے، اور دوران نماز نبی پاک علیہ السلام کی جب جلوہ گری ہوئی اور پھر صحابہ کرام نے بھی اپنے انداز کے ساتھ عین نماز میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیا کہ محبوب علیہ السلام آ گئے ہیں. حالانکہ نماز ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو صحابہ کا یہ انداز اور صدیق اکبر نے آگے سے جو رسپونڈ کیا، ان دونوں معاملات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض اور سب سے بڑی عبادت حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنا ہے. یہ علماء نے لکھا ہے، صدر الشریعہ نے بھی بہار رشید میں لکھا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض یہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کرنا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین نماز میں مصلی کو چھوڑ کر آتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ بجا لاتے ہیں. نماز کے دوران ہی نماز پڑھی جا رہی ہے اور نماز کے دوران ہی آپ آقا کریم کی تعظیم کی خاطر مصلی چھوڑتے ہیں اور
پیچھے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. نماز مکمل ہونے کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شرعی مسئلہ بھی بیان کیا کہ وہ تصفیق کس کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، مردوں کے لیے کیا حکم ہے، پھر سیدنا صدیق اکبر سے خطاب فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ تو نماز فاسد ہو گئی، یہ تم نے نماز میں کیا کر لیا، میری تعظیم کا عمل کیا، بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا، پوچھا کہ اے صدیق میں نے تمہیں اشارہ بھی کیا تھا لیکن تم مصلی چھوڑ کر پیچھے کیوں آئے؟ تو آپ کا ایسا لاجواب جواب تھا، یعنی امت کو لاجواب کرتا ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور عاجزی انکساری کا وہ عالم کہ جب انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے عاجز اور کم تر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے باپ سے منسوب کرتا ہے کہ میں فلاں کے بیٹے کی کیا اوقات کہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بخاری شریف میں آج بھی کوٹ کیے گئے اور امت کے لیے لائق تقلید ہے کہ بڑوں کے سامنے کلام کیسے کرنا ہے. صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ کے آگے کھڑا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسا ادب ہمیں بھی نصیب کرے. ساری عبادتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے، اپنے کردار اور عمل کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کے آثار کی تعظیم نہیں ہے تو پھر سارے عمل بھی بیکار ہیں اور ایمان بھی قابل قبول نہیں. اللہ محفوظ فرمائے بے ادبی سے. اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی، زیادہ نہیں، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بڑی پتے کی بات کہی ہے اور بڑی درست بات کہی ہے. خالد بھائی. صحیح ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ایمان کی جان ہے، اور اگر ان کا ہی بندہ ادب بجا نہ لائے تو پھر وہ ایمان کس پر لایا. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری نصیب فرمائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پیارے، ایسے عظیم صحابی، اور جو آپ نے عشق رسول والی بات کی تو وہ واقعہ ہجرت مجھے یاد آیا کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں اور ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انداز یہ ہے کہ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں جانب چلتے ہیں، کبھی بائیں جانب چلتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا معاملہ ہے، کہ کبھی آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں ہو جاتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن خدا نخواستہ آگے سے حملہ کرے گا تو پھر میں آگے آ جاتا ہوں. جب یہ خدشہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے حملہ کیا جائے گا تو پھر میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں. یہی وہ معاملہ ہے کہ اعلان ہو چکا ہے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دے گا یا ان کو پکڑ کر ہم تک پہنچائے گا، اسے اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. بعض نے 60، بعض نے 70، بعض نے 90 اونٹ بیان کیے کہ یہ انعام میں دیے جائیں گے. اور یہ دونوں حضرات سفر کر رہے ہیں، خبر کا بڑا شہرہ ہے، دور دور تک پہنچ گئی. ایون کہ وہاں تک پہنچی، ان لوگوں تک پہنچی جو شہر مکہ کے رہنے والے نہیں تھے. ایک شخص نے آتے آتے دیکھا کہ یہ دو اشخاص ہیں جو سفر کر رہے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کون ہو تم، یہ جو تمہارے ساتھ آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا جو عشق سے بھی بھرپور ہے اور حکمت سے بھی لبریز ہے. ارشاد فرمایا ھذا ھو الھادی، یہ وہ ہیں جو ہمیں راستہ بتانے والے ہیں. اللہ اللہ اللہ. تو کیا بات کسی نے کہی ہے، سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. یہاں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انداز دیکھیے اور پھر حکمت بھی دیکھیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت سے لبریز اور بھرپور کلام فرماتے ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات ایک یہ بیان کی، کہا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کی اگر مجسم تصویر دیکھنی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھا جا سکتا ہے. بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے خالد بھائی. اس سارے سینیریو کے اندر ایک بات جو ہے وہ میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، ہم اس پر غور کریں مدنی چینل کے ناظرین بھی. ایک بات مدنی چینل کے ناظرین جو ذہن میں گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدیق اکبر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لگاؤ دیکھیں. یہ بات جانتے تھے کیا کہ کوئی اس کو گرا نہیں سکتا،
جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے. یہ اس بات کو جانتے تھے جب حضور نے تھام لیا ہے تو بس پھر بیڑا پار ہے. آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کے لیے ایسے بالکل تیار، یعنی بولے نا بالکل آپ نے سٹیپ فارورڈ آپ آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں حافظ صاحب، جہاں ہجرت کی بات چلتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کی بات کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے ہی اس کا انتظام جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے. یعنی حضور تشریف لائے ہیں گھر پہ، جب ہجرت کا اذن ہوا شاہت الوجوہ کہہ کے حضور نے کفار کا جو حال معاملہ کیا، اور پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں وہ وہاں کا شانہ مبارک پر آقا کریم تشریف لائے تو آپ پہلے سے آپ جاگ بھی رہے ہیں اور آپ نے سفر کی تیاری بھی کی ہوئی ہے. حضور کے کہنے پر گھر بار مال جان وطن ہر شے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور پہلے سے ہی تیاری کی ہے. آج ہم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ دیکھیں غار ثور میں ہے تو ادھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ متفکر ہیں. ٹھیک ہے، اچھا غار پر جا رہے ہیں تو پنجوں کے بل جا رہے ہیں کہ پاؤں کے نشان جو ہے نا یہ نہ پڑے اور لوگ یہ پاؤں کے نشان دیکھ کر جو ہے وہ اوپر آ جائیں. یہ ایک عالم ہے، ایک آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا انداز ہے. ہم ذرا حافظ صاحب تھوڑا اس سینیریو کے اندر اپنے آپ کو بھی اپنے معاشرے کو بھی تھوڑا دیکھیں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف زمانہ ہو اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہوں، ادائیں ہوں، تو ہمارا جھکاؤ، ہمارا میلان، ہمارا دل جو ہے یہ کس طرف ہوتا ہے، اس پر غور کرنے اور سوچنے کی حاجت ہے. یہ ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں اور غلام جو ہوتا ہے العبد لا یخرج عن اطاعت سیدہ، غلام اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہم غور کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ شادی ہے تو اس میں ہم نے کیا، شادی ہے تو اس میں ہم نے اپنا خود ساختہ ایک فلٹر بنایا ہوا ہے الیاذ باللہ، اور فلٹر بھی کیسا بنایا ہوا ہے جو محبت رسول کو فلٹر کر رہا ہے اور جو شیطان ہے اس کو مطلب گزرنے دے رہا ہے. اس فلٹر سے تو اپنی جان بنا فوراً چھڑا لے. برتھ ڈے سیلیبریشن ہے، بچے کا عقیقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ دین، اور دوسری اس کے متصادم ہے اس کا ہوگا. اور عمومی طور پر جو نکاح وغیرہ پڑھاتے ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہی رہتا ہے اس بات کا کہ لوگ جو ہے وہ نکاح فارم میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھوا رہے ہوتے ہیں. جی ہماری برادری کا اصول ہے یہی لکھنا ہے، اور ناجائز باتیں لکھوا رہے ہوتے ہیں، ناجائز شرطیں لگوا رہے ہوتے ہیں. دین کے جو احکامات ہیں ان کی حکم عدولی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو واقعی حالت بڑی خراب ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ بندے کا سب کچھ دین کے لیے فدا ہونا چاہیے. آپ وہاں تک اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے رسم اور رواج کو وہاں تک جگہ دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں جب تک شریعت کی جانب سے کوئی پابندی عائد نہ ہو، جب تک شریعت اسے منع نہ کرے. لیکن جہاں اللہ تبارک تعالی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہوں، جہاں نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہو، حضور علیہ السلام کا طریقہ ہو، تو پھر اب شریعت کا تقاضا یہ ہے، اب محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، اب اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ یہی ہے کہ بندہ اسی پر عمل کرے جو شریعت کا حکم ہے. اور یقیناً شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا فوتگی والا جو ہے وہ سلسلہ ہو یا اور کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، اگر ہم خیر اور بھلائی چاہتے ہیں، دیکھیں صاف ستھری بات ہے سلمان بھائی، خیر اور بھلائی آئے گی کہاں سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا تو ہی آئے گی، ایسی بات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا پر خیر برکت بھلائی نہ عطا فرمائے یہ اس کی شان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کو چین، راحت، آسانی اور پھر جو اس کی رضا کا مجدہ ہے
اس کی عظمت اور اس کی رفعت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے نافرمانی کر کے کوئی شخص خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا میں ہوا ہے، کوئی ہو گیا ہے، تو وہ خوشحال نہیں، وہ مال اس کے لیے وبال ہے۔ حافظ صاحب وہ بھی خوشحال نہیں ہوتا۔ آپ کبھی دیکھ لیں، جس نے اگر معاذ اللہ، اللہ بچائے، اگر کسی نے حرام طریقے سے پیسہ کمایا ہوا ہے نا، آپ اس کو دیکھ لیں، وہ لگ رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے بڑا کچھ ہے، لیکن جو حال ہے یہ بے حال ہے۔ اس کی زندہ مثال میں بتاتا ہوں۔ ایک شخص تھا، آئی وٹنس بات بتا رہا ہوں، ایک شخص تھا، اس کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ تھی بھی بڑا سوکھا آدمی ہے، یعنی بڑا مطلب ہینڈسم انکم ہے اس کے پاس، اور بڑا پیسہ ہے، اور واقعی نظر بھی آ رہا تھا، بڑا بنگلہ، جائیداد، پراپرٹی، گاڑی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سارا کچھ ہے۔ اس کے ساتھ ایک شخص رہتا تھا، اس کے ساتھ ایک بندہ رہتا تھا جو اس کے معاملات کو مینٹین وغیرہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ بندہ بیٹھا اور کہہ رہا تھا یار اس کی تو دیکھو موجیں لگی ہوئی ہیں فلاں بندے کی، اور کیا اس کے پاس پیسہ ہے، کیا اس نے پراپرٹی دیکھیں کیا بنائی ہے، خوب بنائی ہے۔ تو اس نے جو بات بتائی نا، تو وہ اس بندے کے کان اس نے کھول دیے اور آنکھوں کے پردے ہٹا دیے۔ وہ بات کیا تھی؟ اس نے کہا تم یہ دیکھ رہے ہو پراپرٹی بڑی خوبصورت بن رہی ہے، 27 کروڑ روپیہ قرضہ دینا اس بندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ صاحب کتنا قرضہ؟ 27 کروڑ روپے۔ 27 کروڑ روپے، اور اس پراپرٹی کی جو مالکیت تھی وہ 27 کروڑ روپے نہیں تھی۔ تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی مدنی چینل کے ناظرین۔ اور دوسری بات ہے، میرے گھر میں میرے بچے نے بسنا ہے، میری بچی نے بسنا ہے، میرے بیٹے نے بسنا ہے، میری بیٹی نے بسنا ہے، میرے کاروبار نے چلنا ہے، تو یہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر اس کو ہم لے کر آئیں گے تو ہی یہ معاملہ بس پائے گا، تو ہی یہ معاملہ چل پائے گا۔ اور اگر ہم نے دین اسلام کے متصادم، اس کے الٹ اس کے خلاف بنے ہوئے کوئی اصول، چاہے ہماری برادری کے ہیں، چاہے ہماری مارکیٹ کے ہیں، چاہے ہماری فیلڈ کے ہیں، اگر ہم نے ان کی طرف جانا ہے تو پھر یہی تباہی، بربادی اور نحوست نہیں ہمارے پاس آنا ہے۔ اگر برکت اور اگر راحت چاہیے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا کردہ جو انداز ہے اتباع رسول کا، وہ اپنانا پڑے گا۔ ایک طرف ہر شے ہے حافظ صاحب، ایک طرف دنیا کی ہر شے ہے، گھر ہے، مال ہے، وطن ہے، اور گھر بار آل اولاد، ہر شے یہ ایک پاسے ہے، ایک طرف ہے، یہ ایک طرف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات یہ ایک طرف ہے۔ پھر شان دیکھیں کیسی ہے کہ جب سب کچھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں، اپنا مال حضور کی بارگاہ میں دے رہے ہیں، اللہ کریم جل وعلا جبریل امین کو بھیجتا ہے، اور وہ آ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کیا اس حال میں یہ اپنے رب سے راضی ہے؟ یعنی وہ جسے کہا گیا نا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ جب بندہ اپنے آپ کو سپرد کر دے، حوالے کر دے کہ بس میں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے، میرا سب کچھ کس کا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر کی جان اور مال کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے ہی رپلائی ارشاد فرماتے کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اور کسی کے مال نے نہیں۔ ہمارا مال ہو تو پھر خرچ اس کام میں ہو کہ ہم دین کا کوئی کام کر جائیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا کوئی پرچار کر جائیں۔ مدینہ سانو یار غار نے دس آئے دوستو، سانو یار غار نے، سانو یار غار نے، سانو غار یار نے دس آئے دوستو، سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیے، سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیے، سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیے۔ کی اتباع کی جائے، رسم و رواج کو پس پشت ہی ڈالا جائے، اور ہر وہ
اصول ہو، قانون ہو، رسم و رواج ہو یا سوچ ہو جو قرآن و حدیث کے متصادم ہو، اس کے اگینسٹ ہو، تو وہ قابل ترک اور بلکہ واجب الترک ہی ہوتی ہے۔ امام شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حقیقت کو واضح کیا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں آپ کا قول ذکر کیا کہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الاعتصام بالسنت نجات، سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا، سنت کو سختی اور مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، یہی نجات ہے۔ اللہ نجات کا انحصار اس میں ہے کہ حضور کی سنت کو فالو کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ذکر صدیق اکبر جاری ہے اور اپنی اصلاح کے مدنی پھول بھی مل رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہیں گے، یہ سوچ ملتی رہے گی تو ہمارا جھکاؤ، ہمارا لگاؤ یہ دیر متین کی طرف، سنتوں کی طرف بڑھتا جائے گا اور انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں ملتی جائیں گی۔ خلیل بھائی نے جس کلام کا شعر پڑھا، اس کلام کا ایک شعر میں بھی پڑھتا ہوں اور پھر جو ہے وہ ہم ذکر صدیق اکبر کی کنکلوژن کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی، حضرت صدیق دے، حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار دے مزار نل مزار ہونا چاہیدا، یار دے مزار نل مزار ہونا چاہیدا، تے اللہ دے حبیب نل پیار ہونا چاہیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی آپ صاحب۔ سبحان اللہ۔ خیر و برکت کی بات ہم کر رہے تھے کہ شریعت پر عمل کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، پھر خیر و برکت آتی کیسے ہے؟ جیسے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پائی ہے۔ آپ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس پر کیسے عامل تھے کہ آپ ڈھونڈا کرتے تھے وہ مقامات، وہ ادائیں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کہ مجھے پتہ چلیں اور میں ان کے مطابق عمل کروں، اگرچہ وہ کام اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے عادتاً کیا ہو یا اتفاقاً اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کام کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں، آپ کی پیروی میں کیا کرتے تھے جو اتفاقاً ہو جایا کرتے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، محبوب علیہ السلام سے۔ اور پھر صدقہ و خیرات، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جس کی بے شمار، جس کے فضائل ترغیب ارشاد فرمائی، یہ وہ ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جیسے صدیق اکبر نے راہ خدا میں خرچ کر کے بتایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ مال و دولت ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اسے نثار ہونا چاہیے۔ مدینہ مدینہ مدینہ۔ آپ دیکھا کرتے تھے جو چیز مال میں سے سب سے زیادہ پیاری لگتی تھی نا، سب سے زیادہ پیاری، حضرت نافع سے فرمایا کرتے تھے دیکھو جو جس کا آپ نے انتخاب کیا نا، ایک بار اونٹنی کا انتخاب کیا کہ یہ بڑی خوبصورت ہے، اس کا چلنا بہت اچھا ہے، اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اس سے اتر گئے۔ فرمایا نافع دیکھو ہمارے مال میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوبصورت ہے جسے اللہ کی راہ میں دے دیا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہی سب سے خوبصورت ہے۔ فرمایا اسے پھر اللہ کے لیے آزاد کر دو، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اسے وقف کر دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں ایک ایک رات میں 10,000 درہم آپ صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، ایک ایک مجلس میں، ایک ایک محفل میں، ایک ایک جگہ بیٹھنے میں 30,000 درہم جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی یہ سخاوت کا شرف جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور کیا ہی خوبصورت بات کہی کسی نے کہ سخاوت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام کی سیرت میں واضح ہے اور ذکر خیر ہو رہا ہے صحابہ کرام کا، اور انشاءاللہ ہم ذکر خیر مزید بھی سنیں گے اور اس سے برکتیں بھی حاصل کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ دینے والے کا ہاتھ خالی نہیں رہتا، یہ آپ اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اپنے پاس۔ یہ بات میں کچھ سوچ رہا تھا کہ جملہ کہنے کا، لیکن میں نے کہا چھوڑیں یہ جملہ کیا کہنا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام فرما گئے ہیں، آقا کریم فرما گئے ہیں، اور پھر آپ ایک تو آپ کی زبان حق ترجمان ہے،
اور پھر دوسرا قسم کھا کے آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، وہی ہے جو دے دیا ہے وہی ہمارا ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین، جو کھایا ہوا ہے نا اس کا بھی حساب ہے. ویسے یہ بھی بتاؤں آپ کو، کھایا ہوا ہے یا پہنا ہوا ہے اس کو بھی وہ مال کہا گیا کہ بندے کا مال وہی ہے جس نے کھا لیا، پہن کے پرانا کر دیا یا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. لیکن ایک اور بات جو سیکھنے کی ہے، جاننے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کھایا ہے اس کا بھی حساب ہے اور جو پہنا ہے اس کا بھی حساب ہے، اور جو اللہ کی راہ میں بندے نے خرچ کیا ہوا ہے اس پر انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے. لیکن وہ جو خرچ کرے وہ بھی کس میں سے ہو؟ حلال اور طیب کمائی میں سے ہو. کھانا بھی ہو تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ہو. سبحان اللہ. وہ کیسا ہو اس کو ہم لے کر چلیں گے آگے انشاءاللہ. ابھی ناظرین کی کالز ہم سب شامل کرتے ہیں. آپ بڑے ایکسائٹڈ ہیں آج ماشاءاللہ. مدینہ ایکسائٹڈ ہونا بھی چاہیے. کالز شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی محمد رضا چشتی ہند پالیتانا گجرات سے. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے معاذ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چل رہا ہے. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کی تعداد کتنی تھی اور ان کے نام، اور اگر ان کا کوئی واقعہ ہو دین کی قربانی کے بارے میں تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس ساری معلومات کو تفصیلی طور پر حاصل کرنے کے لیے مطالعہ کیجئے مکتبۃ المدینہ کی زبردست اور لاجواب کتاب فیضان صدیق اکبر کا. ٹھیک ہے جی، چلیے مزید آگے. سلمان بھائی، میں رحیم بخش بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سلمان بھائی، خلیل بھائی سے میرا عرض ہے کہ میری وائف کو سر کے آدھے حصے میں درد ہوتا ہے، لیکن درد بھی اتنا ہوتا ہے، شدید درد ہوتا ہے. کوئی روز بھی نہیں ہوتا ہے، دوسرے تیسرے دن جب درد ہوتا ہے تو صبح سے اگر شروع ہوتا ہے تو رات تک چلتا ہے، اگر رات سے شروع ہوتا ہے تو دن میں دوسرے دن بھی بے چین کر دیتا ہے. تو اس کے لیے اگر ہمارے کو کوئی نسخہ بتائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. پہلے بھی میں پوچھتا رہتا ہوں، پہلے بھی ایک قد بڑھانے کی دوائی میں نے پوچھی تھی تو وہ مجھے بتایا تھا خلیل بھائی نے، تو پھر میں لے کے آیا تھا، وہ بھی چل رہی ہے میرے بچی کی. لیکن یہ وائف کا یہ مسئلہ ہے، اگر آپ مہربانی کر کے مجھے دوائی بتا دو آپ کا احسان ہوگا. اللہ پاک عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرمائے اور شفا اور صحت عطا فرمائے انشاءاللہ. خلیل بھائی بتائیں گے انشاءاللہ. جی سانس کا اور کھانسی کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، بہت جگہ سے علاج کرایا لیکن آرام نہیں آیا. یہ مہربانی کیجیے اور بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے. بہت دن ہو چکے ہیں اس کی طبیعت کو، تقریباً 5 سال کے قریب دن ہو چکے ہیں. سانس کا اور کھانسی کا مسئلہ ہے. کھانسی کا تو عمومی طور پر پتہ ہی ہوتا ہے، بلکہ کھانسی بڑی قسم کی ہوتی ہے. اور سانس کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے یہ ماہر طبیب سے ہی علاج کروائیں. ہاں جی دکھا کر تاکہ وہ ہر طرح سے چیک اپ کرنے کے بعد کوئی اچھا مشورہ دے سکے. یہ ہیں کہاں کے؟ ویسے انہوں نے بتایا کہاں کے ہیں؟ یہ نہیں بتایا کہاں کے ہیں. چلیں یہ بتا دیں ان کا تعلق کہاں سے ہے اور پھر انشاءاللہ ان کو رپلائی بھی کریں گے. جی محمد عمران اتاری گلزار طیبہ سے عرض کر رہا ہوں. خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام اگر سنا دیں، حج کے اسباب آقا بنا دو، جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ، مرحبا، جیتے رہیں. جی خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا معدہ بہت زیادہ خراب رہتا ہے، معدہ بھی ٹھیک ہو جائے، ایسا علاج بتا دیجیے. اللہ پاک آپ کو سلامتی والا معاملہ فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے. جی میرا نام محمد آصف اتاری ہے، میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں، جامعۃ المدینہ اشاعۃ الاسلام سے. حضور میری فرمائش یہ ہے کہ آپ یہ نعت سنا دیجئے. طیبہ بڑی دور ہے جانا بھی ضرور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، دیوانہ باشعور ہے جانا ضرور ہے انشاءاللہ. مرحبا، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. جی محمد اویس اتاری سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. خلیل بھائی کی بارگاہ میں سوال ہے. میرا بیٹا ہے، تقریباً 6 سال اس کی عمر ہے. پیدائشی طور پر اس کا جو دماغ ہے وہ چھوٹا ہے، ابھی تک وہ چلنے نہیں لگا، کمزور ہے. ویسے بھی ابھی تک جو ویٹ ہے، جو وزن ہے وہ بھی رکا ہوا ہے، تقریباً 14-15 kg اس کا وزن ہے. الحمدللہ تعویذات اتاریہ کا سلسلہ اس سلسلے میں جاری ہے، 1 سال سے بھی اوپر ہو گیا ہے. اب مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ
قوت مدافعت بھی اس میں کم ہے، خاص طور پر سردیوں میں اس میں نا بار بار وہ بیمار رہتا ہے، کھانسی نزلہ بہت زیادہ سینے کا مسئلہ رہتا ہے، ساری سردی اسی طرح گزرتی ہے، بار بار کھانسی، بار بار وہ سیرپ دینے پڑتے ہیں، ریشہ بہت زیادہ، پوری سردی اسی طرح گزر جاتی ہے، تو اس سلسلے میں کوئی رہنمائی فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، شفائے کاملہ، صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آپ تعویذات تارگہ استعمال کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میرا مشورہ ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر بھی کریں اور اپنے بچے کے لیے دعا بھی کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو انشاءاللہ راحت ملے گی۔ خلیل بھائی بتائیں گے، انشاءاللہ مشورہ خلیل بھائی ہی دیں گے، لیکن میں ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ کل مدنی چینل کے ناظرین ایک شخص نے اس طرح کی بات جو ہے نا وہ یہ محسوس کی کہ بچے کا ایک پرابلم ہے اور بچے کے پرابلم کے لیے اس کو ریزالو کرنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے ایک جگہ پر جو ہے وہ جانا ہوا، تو وہاں اس نے کچھ بچے دیکھے اور وہاں وہ بچے دیکھنے کے بعد اس نے یہ بات ریئلائز کی کہ جتنے بچے یہاں پر ہیں ان سب میں صحت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے میرا بچہ جو ہے یہ ان سب سے فائق ہے، یعنی اس سے بھی یوں بولیں کہ نچلے درجے والے بیچارے اس طرح کے بھی افراد بہرحال زمانے میں، معاشرے میں موجود ہیں۔ اولاد کا دکھ یہ بڑا ہوتا ہے، چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ بہرحال اس دکھ کو بھی بندہ اگر خالی ایک دکھ لینے کی بجائے اور یہ اس میں تڑپنے مچلنے کی بجائے اگر بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لو لگائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور صبر بھی کرے اور اپنے بچے کی خدمت بھی کرے تو انشاءاللہ جنت کمائے گا۔ رکن شورا نے ایک اسلامی بھائی سے کہا، ان کے بچے کا کچھ ایشو تھا، تو ہمارے بڑے پیارے رکن شورا ہیں قبلہ حاجی عقیل اتاری مدنی دامت قدم القدسیہ، تو اس اسلامی بھائی کو انہوں نے کہا کہ اپنے بچے کی خدمت کر کے جنت کمائے، اپنے بچے کی خدمت کر کے حافظ صاحب جنت کمائے۔ میں بھی یہی بات جو ہے نا یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، مدنی منع کو اللہ صحت دے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آپ کی آنکھوں کی راحت اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی میں جنگ سے بول رہی ہوں، میرا نام مسکان اختاریہ ہے، مجھے خلیل بھائی سے یہ کلام سننا ہے، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا دل مرشد۔ چلیں جی، مرحبا، مدنی منع کی کال، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میسیجز بھی ہیں اور کافی سارے میسیجز ہیں، یہ ہیں جی، کربلا کی جان نثاروں کو سلام، یہ سنائیں، ٹھیک ہے جی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، یہ کلام سننا ہے، اور امیر سنت کی منقبت خلیل بھائی سے ضرور سنوائیے گا۔ یہ ہیں حافظ حسین، ان کا ہے میسیج، بہت شکریہ جناب علی۔ اور یہ ہیں، نام کیا ہے ان کا، نام مینشن نہیں ہے، دین گاہ سے ہے، بڑی اپریسیشن کا میسج ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ ہیں سید رضوان علی، یہ ہیں جی، بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کے لیے۔ محمد اشرف اتاری ہیں ٹنڈو آدم سے، واہ سبحان اللہ، زر جھڑ کر تیری پیداروں کی، یہ کلام سننا ہے۔ اور ارشد بھائی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کا پاؤں جو ہے وہ سو جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اللہ سلامتی والا معاملہ فرمائے۔ جہلم سے میسج ہے، الرجی کا کوئی علاج بتا دیں۔ اور یہ ہے جی، لاسٹ فرائیڈے کو جو گیس ٹربل کا علاج بتایا گیا تھا اسے کھانا کیسے ہے یہ بھی بتا دیں۔ کیا شان ہے جی، ماشاءاللہ میسج بھیجنے والوں کی بھی۔ سلمان بھائی پچھلے جمعہ بھی ناف کے حوالے سے کوئی روحانی علاج پوچھا تھا، تو یہ ضرور بتا دیں۔ چلیں، اللہ سلامتی والا معاملہ فرمائے۔ خلیل بھائی میرا خیال ہے پہلے آپ کچھ کلام سنا لیں، پھر ہم ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو میسیجز ہیں جی، پہلے کلام سنائیں آپ، پھر مدنی گلدستہ، اور پھر انشاءاللہ جو سوالات ہیں ناظرین کے اس کے جواب بھی انشاءاللہ۔ جی میرا خیال ہے کہ ایک سلسلہ تو صبح آپ کے ساتھ آپ کا اور میرا ہونا چاہیے، کالز لیں، علاج بتائیں، کالز لیں اور علاج بتائیں۔ چلیں بارت جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا جود و
کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، ہمیں جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، راہ مدینہ کے سبھی کاٹے ہیں پھول سے، راہ مدینہ کے سبھی کاٹے ہیں پھول سے، دیوانہ باشعور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، بہتر اسی برس ہو تو جلدی بلائیے، بہتر اسی برس ہو تو جلدی بلائیے، التجا حضور ہے، جانا ضرور ہے، مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو، مگر مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو، مگر اپنی تو رٹ حضور ہے، جانا ضرور ہے، عطار قافلہ تو گیا، تم بھی اٹھ چلو، عطار قافلہ تو گیا، تم بھی اٹھ چلو، منزل اگرچہ دور ہے، جانا ضرور ہے، منزل اگرچہ دور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، چلنا ضرور
بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی خلیل بھائی. ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، تیرے اس باغ کی بہاروں کو، تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی کی لگے نظر مرشد، نہ کسی کی لگے نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. قبلہ حکیم جمیل احمد نظامی صاحب زیدہ شرفہو کے ساتھ ایک ریکارڈنگ کی ہے ہم نے، اور کئی لوگوں کی یہ تمنا ہوتی ہے اور کئی لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے، تو اسی تمنا اور اسی خواہش کو جو ہے نا وہ دیکھا ہے، غور کیا ہے، کنسیڈر کیا ہے اور ایک مدنی گلدستہ ریکارڈ کیا ہے اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم زبردست اور مایہ ناز حکیم قبلہ حکیم جمیل احمد نظامی صاحب دامت قادم القدسیہ ان کے ساتھ موجود ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ہم ان سے مختلف موسمی امراض کے حوالے سے رہنمائی بھی لیں گے، مشورے بھی لیں گے، اور ان سے کچھ نسخہ جات جو ہے یہ بھی معلوم کریں گے. حکیم صاحب، ویری تھینکفل ٹو یو، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کا متشکر ہوں، شکر گزار ہوں. آپ نے مدنی چینل کے لیے وقت عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سردیوں میں حضور سکین جو ہے یہ ڈرائی ہو جاتی ہے، پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، چہرے کی فیس سکن ہے یہ ڈرائی ہو جاتی ہے. کچھ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، کیا کیا جائے کہ اسکن کی جو ڈرائنس ہے اس پر قابو پایا جائے؟ سلمان بھائی، اس میں ایک چھوٹا سا ایک نسخہ ہے کہ جیسے گلاب کے پھول تازے اور منڈی بوٹی ایک ہے، تو یہ دو چیزوں کی مقدار 1 تولہ رات میں بھگو کے اور صبح نہار منہ اس کو پیا جائے تو اسکن کے لیے بہت لاجواب ہے. کہ جیسے ایڑیاں پھٹ جائیں، کھجاؤ تو خارج دھبے پڑ جائیں، یہ وہ نا، اس کے لیے الحمدللہ بہت لاجواب چیز ہے کہ گلے سرخ، گلاب کے تازے پھول اور منڈی بوٹی دونوں چیزیں 1 تولہ لے کر رات میں مٹی کے پیالے میں بھگو لیں اور صبح نہار منہ اسے چھان کے پکانے کی حاجت نہیں ہے، چاہیں تو اسے تھوڑا سا گرم پانی میں ڈال لیں تاکہ اس کی افادیت ذرا زیادہ حاصل ہو جائے. تو اسکن کے لیے بہت لاجواب ہے. اچھا، خاص طور پہ اسپیشلی جو یہ ایڑیاں پھٹتی ہیں نا، اس کے لیے ایسا ہے کہ تھوڑا سا نیم کے پتے لے لیں اور تھوڑے پانی میں اسے نیم گرم کر کے اور اس میں پاؤں پہلے بھگو جائیں. نیم کے پتوں میں پانی ڈال کے جوش ڈلنے سے ایسا نیم گرم پانی میں پاؤں دونوں ڈال کے اسے تقریباً 20 منٹ تک بھگو کے رکھیں پاؤں کو. اس کے بعد میں اسے برش سے صاف کریں اور اس کے بعد میں اس میں پیٹرولیم جیلی ہوتی ہے نا، پیٹرولیم جیلی، سادی ویزلین، اس کا استعمال کریں تو الحمدللہ 2-4 دن میں یہ بالکل ایسے پیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ پھٹی ہوئی ہے نا، اس میں کوئی زیادہ دوا نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ وہ کرنے کی ضرورت ہے، صرف پاؤں بھگونے نیم کے پتوں میں اور اس کے بعد میں سادی ویزلین کا استعمال کرنے، انشاءاللہ تعالی ایڑیوں کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نیم کے پتوں کو پانی میں ڈال کے اسے جوش دینا ہے. جوش دینے کی ضرورت بھی نہیں، حاجت ہے بس ایسا کہ جیسے نیم گرم سا ہو جائے، اس کے بعد میں پتے نکال کے پھینک دیں اور دونوں پاؤں ڈال کے اس کے اندر ڈیپ کر لیں اس میں نا، اور 20 منٹ تک کر لیں ایسا. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ سب ایسے میں امیجنیشن کر رہا ہوں
یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے ذہن کو بھی کچھ جو ہے وہ سکون دے گا. یہ سردیوں کا موسم ہے, بڑی لاجواب چیز ہے یہ, ہے نا, بڑا سکون ملتا ہے اس سے. اور پھر یہ کہ سب سے بڑی ایڑیاں الحمدللہ 2-4 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہاں جی ہاں, نہ کوئی دوا کھانے کی ضرورت ہے نہ کچھ بھی. لیکن یہ گل سرخ اور منڈی بھی ایڑیوں میں بہت فائدہ مند ہے. مدینہ یعنی یہ ایڑیوں میں بھی فائدہ دے گی اور اسکن کے لیے بھی, ڈرائنس کے لیے بہت فائدہ مند ہے جی. اچھا مدنی چینل کے ناظرین, آج جسے یوں کہیں کہ ہمارے پاس ایک پلس پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم حکیم صاحب کے ساتھ ہیں اور یہاں بہت ساری دوائیاں جو ہیں یہ رکھی ہوئی ہیں, اور آج ہم انشاءاللہ یہ جس انداز میں رکھی ہوئی ہیں تو انہی انداز میں جو دوائیاں بتا رہے ہیں تو ان کی انشاءاللہ آپ کو سکرین پر ہم فوٹیجز بھی جو ہے وہ دکھاتے چلے جائیں گے. اور ماشاءاللہ یہ تو چلے اسکن کے حوالے سے ہو گیا. حکیم صاحب, آج کل ایک بڑا جو ہے ہماری نوجوان ینگ یوتھ کے اندر, نسل کے اندر ایک بڑا جسے یوں کہیں کہ کریز بنتا جا رہا ہے کہ رنگ فیئر ہو, اسکن جو ہے وہ میری وائٹ اچھی ہو, اور یعنی جو بھی مجھے دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے. ٹھیک ہے, ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ کسی کے چہرے کو لال دیکھ کر اپنا منہ تھپڑ مار کے لال نہیں کرتے, لیکن ایک پرسیپشن معاشرے میں پتہ نہیں عجیب بنتا جا رہا ہے. کچھ میں یہ چاروں کچھ یہ بتا دیں کہ ہم چیز اس کو استعمال کریں اور ہمارا رنگ جو ہے یہ بھی تھوڑا فیئر ہوئے. جی. سلمان بھائی, بات یہ ہے کہ آج کل نا اس کے یہ جو انجیکشن نکل آئے ہیں اور یہ وہ نکل آئے ہیں, یہ اصل میں انتہائی خطرناک چیز ہے. حکیم صاحب, آپ یقین مانیں, ایک سکن کے ڈاکٹر کے پاس میں سیٹنگ کی ان کے پاس, انہوں نے کہا کہ جس نے ایک دفعہ یہ انجیکشن لگوا لی ہے نا تو اس نے اپنی زندگی کو جو سمجھ رہے کہ چکی کے بس وہ بیماری پستا رہے گا اور ڈاکٹر کی جیب جو ہے بھرتا رہے گا. بس وہ سلسلہ ایسا ہی ہے کہ وہ انجیکشن لگا لیں, کچھ ٹیبلٹ کھانے کی ہیں, کچھ کریمیں یوز کرنے کی ہیں. اس کے بعد میں انسان ایسے پرابلم میں آ جاتا ہے کہ وہ لائف ٹائم دواؤں کے اوپر چلا جاتا ہے وہ. تو میں کوئی ایسا مشورہ نہیں دیتا کہ کسی کو ایک فائدے کے چکر میں 10 بیماریاں لاحق ہو جائیں. اب یہ ہے کہ میں اس کا فارمولا بتاتا ہوں کہ جیسے رنگ فیئر کرنے کے لیے, گورا چٹا کرنے کے لیے, لیکن یہ فوری زود اثر نہیں ہے کہ جیسے ایک ہفتہ کر لیا تو ایک ہفتے میں صاف ہو گیا, ایسا نہیں ہے. یہ اگر نہیں کوئی ایسا بتائے نا حکیم صاحب, ادھر بندہ کھائے چٹکی بجائے اور فوراً ایسے رنگ جو ہے نا بالکل ایسے. پھر تو اگر ایسا ہوتا تو پہلے تو میں اپنا کرتا. اب ایسا ہے سلمان بھائی کہ ایک ہوتا ہے مربع بہی, سفر جل, تو یہ بڑی لاجواب چیز ہے. رنگ فیئر کرنے کے لیے, اسکن کو اچھا چٹا مضبوط اور سخت کرنے کے لیے بہت لاجواب چیز ہے. مربع بہی کا 1 پیس صبح نہار منہ روزانہ کھایا جائے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہو تو اسے دھو کے استعمال کر لیں, دھو کے استعمال کر لیں, یا ڈائریکٹ اس کا پھل خرید کے وہ استعمال کر لیں, مربع نہ ہو. یہ پھل بھی مل جاتا ہے بازار میں. جی ایسی مشابہت ہوتی ہے اس کی امرود کی شکل میں. تو یہ 1 پیس صبح نہار منہ کھایا جائے تو الحمدللہ بہت لاجواب چیز ہے. یہ اسکن کے لیے تو بہت بہترین کام ہے. یہ 3 ماہ استعمال کیا جائے. ابھی بہی کا میں آپ کو ایک فارمولا بھی اور بھی آپ نے پوچھا نہیں, میں ویسے ہی اس کا فوائد بتاؤں گا. ابھی پہلے میں اس کا اسکن کا بتاتا ہوں. اس کے بعد میں عرق گلاب لیا جائے اچھا والا. عرق گلاب اچھا سے اچھا ہوتا ہے 3 دفعہ نکلا ہوا. اس کو جو نا دوپہر میں اور رات میں آدھا کپ پیا جائے تو اسکن انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس سے بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اسکن کا فارمولا بغیر کسی نقصان کے, بغیر کسی کو بھی, بچوں کو, بڑوں کو, بڈھوں کو, جس کو چاہیں دے دیں. ٹھیک ہے, ہاں, تو یہ انشاءاللہ اسکن کے لیے بہت مفید ہے. سفر جل کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ایک فوائد اور بتاتا ہوں. سفر جل حاملہ عورتوں کو اگر کھلایا جائے تو وہ بچے انتہائی خوبصورت پیدا ہوتے ہیں. وہ بچے ولادت آبد کا سلسلہ ہو نا, ایک تو بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں, اور دیکھنے میں آیا نا کہ بچوں کے پیدائشی طور پہ دل میں سوراخ ہوتا ہے. تو اگر یہ 2-3 ماہ پہلے سے استعمال کر لیا جائے تو شکر الحمدللہ کہ ایسا ہے کہ اس سے بالکل بچاؤ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ دل میں سوراخ نہیں ہوگا. یہ اس سے بچاؤ. مربع بہی یہ بہت لاجواب, اس لیے میں نے بتایا یہ 3 ماہ استعمال کر لیا جائے. 3 مہینے. جی ہاں. تعداد اس کی کتنی مقدار؟ 1 پیس صبح نہار منہ کھایا جائے بغیر کسی نقصان کے, بغیر کسی اس کے کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ اس کے فوائد ہو گئے. واہ جی واہ, حکیم صاحب کی بھی کیا بات ہے ماشاءاللہ. اسکن کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زبردست فائدے کی بات بتا دی ہے. سبحان اللہ, مجھے آقا کریم کا فرمان یاد آ رہا ہے, خیر الناس من ينفع الناس, بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دینے والے ہیں. سبحان اللہ, اللہ ہمیں اس حدیث پاک کا مصداق بنائے. اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی ہم نے تھوڑی بات بھی کی اس پر رنگ کی فیئرنس کے حوالے سے,
काश जितना फोकस हम अपने चेहरे की फेयरनेस पे कर रहे हैं, इतना फोकस अगर हम अपने कल्ब की, अपने दिल की फेयरनेस का करें तो शायद दिल भी फेयर हो जाए और चेहरा भी फेयर हो जाए। आप देखेंगे कि वो अफराद जो अल्लाह के खौफ से रोने वाले हैं, रिक्कत कल्बी वाले हैं, महबूब खुदा को याद करके आंसू बहाने वाले हैं, रातों में उठ के इबादत करने वाले हैं, उनके चेहरे की चमक उनकी इबादत का पता दे रही होती है। और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जिनके यूं चेहरों पर इबादत का नूर दुनिया में नजर आ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में भी कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो चमक रहे होंगे, अल्लाह तबारक व तआला से खुशखबरी पा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें उन नेक लोगों की फहरिस्त में शामिल फरमाए, आमीन। बिजाहि नबी अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चैनल जी माशाल्लाह एक ज़बरदस्त मदनी गुलदस्ता रिकॉर्ड हुआ और हकीम साहब माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। 40 साल का एक्सपीरियंस है मदनी चैनल के नाज़रीन, 40 ईयर्स एक्सपीरियंस। अल्लाह अकबर। मेरी तो उम्र ही 40 ईयर नहीं है, आप हिसाब लगाएं, यानी मेरी उम्र से ज़्यादा तजर्बा हकीम साहब का। क्या बात है माशाल्लाह, अच्छी बातें बताई हैं और बड़ा प्यारा माशाल्लाह एक अंदाज भी है। अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारे हाल पर भी अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नज़र फरमाए। लेट्स मूव टूवर्ड्स खलील भाई जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आधे सर के दर्द के हवाले से पूछा गया था, तो आधे सर के दर्द सर की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, असल वजह तक जाया जाए ताकि उसका बाकायदा इलाज हो। इसके लिए एक रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले एक मरतबा सूरह इखलास पढ़कर आप कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ पढ़कर इसको आपने पढ़ें और दम कीजिए। एक मरतबा में फ़ायदा ना हो तो फिर 3 मरतबा दम कीजिए, 7 मरतबा दम कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 11 मरतबा तक पहुँचने से पहले आपको दर्द सर में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल हो जाएगा। और इसके लिए एक जनरली जो दर्द सर होता है, आप एक नुस्खा भी बनाकर आप रख सकते हैं। अस्तु खुद्दूस ये 50 ग्राम आपने लेना है। इसी तरह से खुश्क धनिया, इसे कशनीज़ कहा जाता है, खुश्क धनिया, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और इसके अंदर काली मिर्चें जो होती हैं, फिलफिल सियाह इसे कहा जाता है, ये आपने 1 ग्राम इसके अंदर शामिल करना है और इसको पीस कर रख लीजिए। 2 टाइम इसको आधी चम्मच इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दर्द सर वगैरह के हवाले से फ़ायदा हासिल होगा। मगर ये कि आप दर्द सर की वजह क्या है, इसको आप फोकस करके इसका इलाज करवाया जाए। और दूसरा इलाज पूछा गया था कि गैस वगैरह के लिए, मैदे के लिए, अफारे के लिए, तो मैदे की ख़राबी के लिए पिछली दफ़ा भी जो बताया था इसको मैं दोहरा भी देता हूँ। इसका तरीक़ाकार भी है कि खाने के बाद आधी चमची आपने इसको इस्तेमाल करना है, तकरीबन 3-3 ग्राम के आसपास। और इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें थी, वो क्या क्या हैं आप देख लीजिए कि अजवाइन 60 ग्राम, सौंठ, इसे पंजाबी में सुंड भी कहते हैं और खुश्क अदरक को कहा जाता है, सौंठ भी कहते हैं, जंजबील भी कहते हैं, ये 60 ग्राम आपने लेनी है। अजवाइन भी 60 ग्राम और इसके अंदर मीठा सोडा जो खाने का होता है, घर में इस्तेमाल करते हैं, वो आपने 30 ग्राम इसके अंदर शामिल करके तीनों चीज़ों को खाने के बाद आधी चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैदे वगैरह की जो भी प्रॉब्लम है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। खाने के बाद पानी पीना वगैरह भी आप जो एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आधे 1 घंटे बाद आप पिएँ, और ज़्यादा खाने के फ़ौरी बाद पानी पीने से भी हाजमा ख़राब होता है। और एलर्जी के हवाले से पूछा गया, गालिबन स्किन एलर्जी के हवाले से पूछा होगा, तो उसके लिए सिर्फ 3 चीज़ों पर मुश्तमिल एक नुस्खा अर्ज़ करता हूँ। उसमें धनिया है, ये खुश्क धनिया जो अभी बात हुई, और नंबर 2 सौंफ, और नंबर 3 गुलमुंडी और सौंफ और धनिया। इन तीनों चीज़ों को हम वज़न ले लीजिए, मिसाल के तौर पे 50-50 ग्राम आप लेकर इसको पीस लीजिए सुबह शाम, 1-1 छोटी चम्मच आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल स्किन एलर्जी वगैरह के हवाले से फ़ायदा हासिल होगा। के हवाले से पूछा गया था, अल्लाह पाक दीगर मरीज़ जिन्होंने कॉल्स की या जिनके मैसेज हम नहीं पढ़ सके, जो भी हैं सब पर अल्लाह ताला रहमत की नज़र फरमाए, सबको सेहत व शिफाएँ अता फरमाए। और ये एक मदनी मुन्ने के हवाले से पूछा गया था कि उनका दिमाग जो है वो छोटा है, इसी तरह से और दीगर उनके कुछ मसाइल हैं। तो इसके हवाले से ये अर्ज़ है कि अल्लाह पाक इन्हें सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे, शिफा दे, आपकी मुश्किल दूर फरमाए। और इनके लिए आप किसी माहिर तबीब से ही आप इलाज के लिए रुजू करें, क्योंकि इस तरह का जो मामला है ये आम तौर से इस तरह के टोटकों से हल नहीं हुआ करता। इस तरफ जाना भी नहीं चाहिए और किसी माहिर तबीब को दिखाकर, क्योंकि बच्चे का मामला है और एक
اہم معاملہ ہے، سیریس ایشو ہے، حساس معاملہ ہے، ٹھیک، اس لیے آپ کسی ماہر طبیب کو دکھا کر ہی باقاعدہ اس کا پراپر پورا علاج کروائیں، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ ان کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، مدنی پنصورہ کے اندر ایک درود شفا کے نام سے ایک درود پاک ہے، صفحہ نمبر 180 پر، اس پر درود شفا ہے، وہ اس کو آپ لکھ لیجئے کسی زردے کے رنگ یا زعفران سے، لکھنے کے بعد اس کو پانی کے اندر ڈال کر وہ پانی انہیں پلایا جائے، اسی طرح سے وہ درود پاک پڑھ کر ان پر دم بھی کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل انہیں شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ درود شفا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا کے لیے ہے، اللہ یقین بھی عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم نے کرنا ہے، اور ان کی زندگی میں تبرک یہ بھی بڑی حیثیت رکھتا تھا، تبرک کی بھی بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی حافظ صاحب، آپ جو بتا رہے تھے اسی کو کنٹینیو کریں کہ ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، پھر حلال اور طیب خرچ کیا جائے، اس پر آپ حضرت عبداللہ بن عمر کی کوئی بات لے کر آ رہے تھے۔ جی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ ایک تو مال کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، اور نہ صرف خرچ کیا کرتے تھے بلکہ جو چیز محبوب اور پسندیدہ ہوا کرتی تھی اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کے جو غلام تھے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ غلام تھے اور اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، ایک بار کثیر رقم کا کسی نے آپ کو آفر کی کہ آپ 10,000 درہم لے لیجئے اور اس کو بیچ دیجئے۔ کسی آدمی نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا بیچ دیں اتنی رقم ملے گی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا اس سے بڑھ کر نہیں ہے، میں اللہ کے لیے اس کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے 1,000 سے زائد غلاموں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز، آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، کھانے والا بات جی کھانے والی میں عرض کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں ایک بار ایک شخص کچھ لے کر آیا، تھیلی تھی ایک، اور آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ جی یہ رکھ لیجئے اپنے پاس۔ فرمایا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا کہ کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اس کے اندر دوا ہے، وہ کھائیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اب یہاں مختلف روایات ہیں، آپ نے فرمایا میں نے 40 سال سے کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا، اللہ، اس لیے میں یہ دوائی لے کر کیا کروں گا، واپس فرما دیا آپ نے۔ اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ اتنا مال، اتنا کچھ ہونے کے باوجود صدقہ خیرات کرتے تھے، خود سادہ غذا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ جگہیں، وہ مقامات جہاں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے یا تو اپنی پیشانی مبارک کو سجدے میں رکھا ہے، ان جگہوں کو تلاش کیا کرتے تھے، یا جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدم لگے ہیں وہیں جا جا کر نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ اور یہ آپ کا طرح امتیاز ہے، بخاری شریف کے اندر کتاب الحج کے اندر پورے واقعات موجود ہیں آپ کے کہ آپ کس طرح سفر فرمایا کرتے تھے اور پھر ساتھ والوں کو کیسے نشاندہی فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے وہ اس مقام پر درخت ہے، اس درخت کی فلاں جانب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے نماز ادا کی تھی اور وہیں جا کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، گویا کہ زیارات مقامات مقدسہ کا راستہ بھی بتا رہے ہیں۔ بالکل، مقدس مقام جہاں حضور جلوہ فرما ہوئے وہ مقدس مقام نہیں ہے تو مقدس مقام کون سا ہوگا؟ اور پھر اس کا بتانا، دو باتیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مقدس مقام کا بتانا، وہاں پر جانا، اور دوسروں کو جانے کا راستہ بتانا، یہ تینوں چیزیں سیدنا عبداللہ بن عمر کی سیرت سے مستفاد ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، اور یہ تبرک کے لیے تھا۔ بالکل بالکل، آپ یہ سارے کام کرتے ہیں راشد بھائی، اس پر بھی کچھ بات ہوتا ہے، یہ برکت حاصل کرنا۔ جی، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے کہ ہر چیز میں تاثیر پیدا فرماتا ہے وہی،
جس طرح اللہ تعالیٰ نے دواؤں میں غذاؤں میں ایک تاثیر رکھی ہے، تو اسی طرح اپنے مقدس بندوں کے آثار جو ہیں ان سے منسوب جو اشیاء ہیں ان میں بھی بڑی برکت رکھی ہے، اور علماء نے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ امام اہل سنت کا پورا رسالہ ہے بدر الانوار فی آداب الآثار۔ اسی طرح امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی ایک پورا رسالہ اس موضوع پر تحریر فرمایا آداب الاخیار فی تعظیم الآثار، کہ آثار مقدسہ سے کیسے برکت لی جاتی ہے، ان کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عدنان بھائی نے واقعہ اور روایت ذکر کی، ان کے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کو تاریخ دمشق میں بھی بیان کیا گیا، حلیۃ الاولیاء میں، اسی طرح امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، تاریخ الاسلام میں، مختلف کتابوں میں مورخین نے لکھا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار اور آپ سے منسوب چیزوں کا ادب کرنے کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لو رأیت الی ابن عمر اذا اتبع رسول اللہ، اور ایک روایت میں اذا اتبع اثر رسول اللہ، اور ایک روایت میں اذا اتبع آثار رسول اللہ۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ اگر تم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار مبارک یعنی آپ سے منسوب چیزوں کا ادب کرتے ہوئے، اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے دیکھ لو تو لقلتا، تم یہ کہو گے ھذا مجنون، یہ تو پاگل ہیں۔ حالانکہ یہ مجنون کیسے ہیں؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے۔ حقیقتاً یہی عقل مندی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آپ سے منسوب اشیاء پر اپنا تن من انسان وار دے۔ اور محبت رسول اور ذکر رسول سے محبت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ان کے ہم اثر افراد نے روایت کیا کہ جب ہم ان کو دیکھتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں تو رونا شروع کر دیتے، یعنی ذکر مصطفیٰ کے ساتھ آہو بکا کرتے۔ اور یہ جو عدنان بھائی نے بیان کیا آثار، اسد الغابہ میں بڑے پیارے انداز میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بیان کیا گیا، یعنی یہ اتنا کمال درجے کا وصف ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف میں مورخین بیان کر رہے ہیں، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امام ابن اسیر اسد الغابہ میں فرماتے ہیں کان کثیر الاتباع لآثار رسول اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب اشیاء کی اتباع کرنے والے تھے، ان کی تعظیم کرنے والے تھے۔ عالم کیا تھا؟ حتی انہ ینزل منازلہ، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نزول اجلال فرمایا، جہاں آپ ٹھہرے وہاں آپ ٹھہرے۔ ویصلی فی کل مکان صلی فیہ، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی وہاں یہ نماز ادا فرماتے۔ آگے بڑی پیاری روایت کے الفاظ ہیں کہ حتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل تحت شجرۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس درخت تلے آرام فرما ہوتے، جلوہ فرما ہوتے، اب وہ درخت کتنا برکت والا ہے۔ فرماتے ہیں راوی کہ فکان ابن عمر یتعاہدھا، یعنی کانا کے بعد مضارع آ رہا ہے ماضی استمراری، یعنی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، بار بار کی روٹین تھی۔ کیا روٹین تھی؟ یعنی آپ نے جو فرمایا کہ آثار کی تعظیم کرنا، اس کی طرف انڈیکیٹ کرنا، لوگوں کو اس کی طرف رہنمائی دلانا، اور آثار کو باقی رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی سیرت سے ملتا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں فکان ابن عمر یتعاہدھا بالماء، حضرت عبداللہ ابن عمر اس مبارک درخت کو پانی دے کر اس کی آبیاری کرتے، دیکھ بھال کرتے، اللہ یہی بس، اللہ تئی بس کہ وہ سوکھ نہ جائے، امت جو ہے اس کے فیضان سے محروم نہ ہو اور فیض پاتی رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات جو ہوئی بیان ہوئی کہ آپ جب آقا کریم کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے۔ حضرت میاں محمد بخش رومی کشمیر کیا خوب بات فرماتے ہیں کہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑا، جی کردہ تینوں کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا۔ کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ فیضان نصیب فرمائے، اور ہجر و فراق مصطفیٰ کی جو ایک لذت ہے اور اس کا ایک سوز ہے، اللہ ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے۔ جی خالد بھائی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے،
چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب و احترام کرنے والے. جب مدینہ منورہ حاضر ہوتے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. تو سب سے پہلے جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے تو سب سے پہلے مواجہ شریف پر حاضر ہو کر درود پاک پڑھا کرتے. حلیۃ الاولیاء میں اس بات کو نقل کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر حاضر ہوتے، درود پاک پڑھا کرتے اور اس کے بعد پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی طرف آتے، ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے اور اس کے بعد پھر اپنے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی طرف آتے اور پھر ان سے عرض کرتے ابا جان ابا جان، اس طرح سے محبت والے انداز سے ان سے مخاطب ہوتے. ایک مرتبہ حضرت اسود کے پاس آئے، اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. حضرت اسود کے پاس آئے اور 4 معتبر اور بہترین اشخاص امت کے جمع ہیں. حضرت مصعب بن زبیر، عبداللہ بن زبیر اور ایک اور صحابی ہیں. مصعب بن زبیر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں اور ایک اور ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، اور ابھی میں ان کا نام کو دیکھ کر عرض کرتا ہوں. ہاں جی، مصعب بن زبیر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں اور عروہ بن زبیر ہیں. ٹھیک آئے ہیں اور کیا انداز ہے کہ اپنی اپنی خواہشیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ جگہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تینوں حضرات نے اپنی اپنی خواہش بیان کی کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری خواہش کا اظہار فرمایا، کہتے ہیں میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے بخش دے. راوی بیان کرتے ہیں کہ جو تینوں اشخاص تھے انہوں نے جو دعائیں مانگی تھی، ہم نے دیکھا کہ جو دعا اس وقت انہوں نے مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی ہوگی. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی مبارک زندگی یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے معیار ہے، اور انہی کی طرح ایمان لانے کا حکم بھی ہے. ایمان بندہ لے کر آئے، کیسے؟ جیسے حضور کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. اور اعتقاد بندہ بنائے تو بھی وہی اعتقاد بنائے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک اعتقاد تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ چیزوں کا، وابستہ جگہوں کا ادب کرنا، ان سے برکت حاصل کرنا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک خصوصی طرہ امتیاز رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باادب بنائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ادب اللہ ہمیں عطا فرمائے. جس پیالے سے حضور نے پانی پیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پیالے کا بھی باادب بنائے، اور جہاں پر حضور کے قدم لگے اللہ ہمیں وہاں کا بھی باادب بنائے، اور جہاں حضور کے قدم مس ہوئے ان قدموں سے اڑنے والی خاک، اللہ اکبر، اس کی اہمیت کیا خوب سمجھے طبہ حمیری کی قوم کے علماء. طبہ حمیری کی قوم کے علماء، اور بلکہ صلحاء بھی کہوں تو اس سے بھی اوپر کے مقام والے لوگ تھے. وہ انہوں نے کہا کہ طبہ حمیری بادشاہ سے کہا، یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا آپ کو، یہ ایک آپ کو جو سٹیٹڈ بات ہے، نریٹڈ بات ہے، وہ سنا رہا ہوں. کہا کہ بھئی بادشاہ سلامت مدینہ شریف کی مٹی سونگی، اور وہ مٹی سونگ کے کہا بھی ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے. آقا کریم اللہ کے آخری نبی یہیں پر تشریف لائیں گے، حضور آئیں گے، یا تو ہم حضور پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر ایمان نہ لا سکے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک قدم یہاں پر لگیں گے، حضور کے قدموں سے اڑنے والی خاک کا کوئی ذرہ ہماری قبر پر پڑے گا اور ہماری بھی نجات کا سامان ہو جائے گا. یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ادب ہے اور یہ احترام ہے، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے. اور الحمدللہ اللہ کریم کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کی عطا سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں ان چیزوں کا فیضان ملتا ہے، بندہ با ادب بن جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں باادب بنائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے اور اپنی قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عمر خضری عطا فرمائے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت کاتم القدسیہ کو جو آپ
ہمارے سینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آل، حضور کی اولاد، حضور کے اصحاب، آقا کریم سے تعلق رکھنے والی ہر شے کا ادب سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بادب بنائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور تمنا رکھیں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام، رحمت لاکھوں ابو بکر عمر عثمان پر، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام، کربلا کے ہر شہید با وفا پر رحمتیں، بیوں پر عابد بیمار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام، ہے یقیناً ہر صحابی جانی سارے مصطفیٰ، ہے یقیناً ہر صحابی جانی سارے مصطفیٰ، ہر مہاجر اور ہر انصار پر لاکھوں سلام، ہر مہاجر اور ہر انصار پر لاکھوں سلام، میٹھے مرشد نے بقیے پاک میں پایا مزار، سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام، سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام۔ ذکر تیرا تیرا